میں ایک دफ़عہ کراچی یونیورسٹی میں تھا، وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ نے میرے سے سوال کیا کہ ڈاکٹر ذیشان میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی ماروں گی، ڈانٹوں گی، ان سے زیادتی کروں گی جیسا کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گھر میں والدین کا آپس میں ہر وقت جھگڑا رہتا تھا، جس کی وجہ سے بہن بھائیوں میں بھی کافی دفعہ جب ماں کا غصہ باپ پر نکلنے کی بجائے بچوں پر نکلتا تھا، والد صاحب کا غصہ بھی اکثر جو ہے وہ بچوں پہ نکلتا تھا، اور بات اکثر مار پیٹ پہ، ڈانٹ ڈپٹ پہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، مطلب برا بھلا کہنا، شیم، گلٹ کہ تمہیں اتنی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں اور تم کام نہیں کرتے ہو، نمبر اچھے نہیں آتے ہیں، بولنے کی تمیز نہیں ہے، کھانے کی تمیز نہیں ہے، مطلب اس طرح کی باتیں ہمیں روز کی بنیاد پر سننی پڑتی تھیں۔ اور اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ باتیں، وہ جو مار پیٹ، اور اس کی وجہ سے کہ جو ایک اندر ایک جو زخم جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن ہماری روح میں یا ہماری جو دماغ اور نفسیات میں جو زخم ہو گیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ کہ ہم کوئی اچھے انسان ہیں یا کوئی اچھی چیزیں وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ ہمیں وہ ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ اب یوں سمجھیں کہ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں تو اچھی لگتی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اکثر یہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو آپ زیادہ چانس یہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہی کریں گے۔ تو مجھے ابھی بھی وہ درد، مجھے ابھی بھی وہ دکھ، مجھے ابھی بھی وہ راتیں، وہ سختی راتیں، وہ سب چیزیں یاد ہیں کہ جب مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، تو میں نہیں چاہتی کہ میں کسی اور کے ساتھ اسی طرح کی ظلم اور زیادتی کروں۔ تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، نہ شادی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ ہی مجھے جو ہے نا وہ کم از کم میں ایک دوسری جو آنے والی نسل کو ان محرومیوں کا، ان زیادتیوں کا نشانہ نہیں بناؤں گی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے ماحول میں پلے بڑے ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہ آئیں کہ جیسے ہی مطلب کہ اگر میرے بچے جب ہوں گے، اگر وہ غصہ کریں گے تو میں بھی شاید انہیں ایسا ہی ماروں پیٹوں گی۔ اور اس کے اوپر میں نے ان کو ایک وہ ریسرچ بتائی جو ڈاکٹر ڈین سیگل کی ہے کہ نیورونز دیٹ فائرز ٹوگیدر وائرز ٹوگیدر۔ مثال کے طور پر جب بھی آپ اگر غلطی کرتے ہو اور کوئی آپ کو مارتا پیٹتا ہے تو آپ کے دماغ میں ایک یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب بھی کسی نے غلطی کرنی ہے تو اس کو آپ نے مارنا ہے، اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا ہے۔ تو یہ ایک نارمل انسان کا جو ہے نا دماغ میں ایک وہ کنیکشن بن جاتا ہے۔ اور تو میں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح سوچ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن میں نے کہا کہ ایک چیز جو آپ کر رہی ہیں جو آپ کے والدین نے نہیں کی، اور جس کی وجہ سے زیادہ چانس یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے بچوں کو مارا بھی یا ڈانٹا ڈپٹا بھی، ان کو اتنا نقصان ان کی ذہن پر اور اس پر نہیں ہوگا جتنا کہ آپ پر ہوا ہے۔ اور وہ میں نے ان کو بتایا کانسیپٹ آف ریپیئر اور فارگیونیس۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب بھی آپ کے والدین آپ کو مارتے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ برے والدین تھے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں مار پیٹ ایک عام چیز سمجھی جاتی ہے کہ اگر بچوں کو سختی نہ کی جائے، مارا پیٹا نہ جائے تو شاید وہ معاشرے کے اچھے فرد نہ بن سکیں۔ اور کافی دفعہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں اتنی زیادہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، والدین کو خود سمجھ نہیں آتی کس کا غصہ کس پر نکل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ والدین آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا اچھا آپ کو اچھے اسکولوں میں بھیج رہے تھے، تو وہ ایسا نہیں تھا خدا نخواستہ کہ برے والدین تھے، صرف یہ تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور جب غصہ بچوں پر نکل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو کانسیپٹ ہے ریپیئر کا، کہ ریپیئر یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ سے اپنے آپ کو نہ روکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ نہیں میں نے بچوں کو مارنا نہیں ہے، میں نے تو آپ جو بچہ جو آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوگا نا اس موقع پہ وہ آپ اس کو پک نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ اپنے اندر ہی یہ ہوں گے کہ میں نے وہ بس مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ اگر میرا بچہ نے کوئی ایسی بات کی جو مجھے پسند نہیں ہے اور اس کی وجہ سے میں نے اس کو مار دیا، بغیر ایون انجانے میں مار دیا، تو میں نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی تھوڑی دیر بعد میں نے اسے جا کے معافی مانگ لینی ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو معافی کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ جو زخم تھے وہ اور گہرے ہوتے گئے ہیں۔ تو ہم انسان ہیں، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اپنے بچے کے پاس جاتے ہو کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، مجھے آپ کی بات بری نہیں لگی، لیکن مجھے آپ کو مارنا نہیں چاہیے تھا، مجھے آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ میرے پاس تو میرے والدین نے میرے ساتھ
کہ میرے والدین نے مجھے یہ چیزیں بھی نہیں لا کے دی، میں تمہارے ساتھ یہ بھی کر رہی ہوں اور میں اتنا بھی خیال رکھ رہی ہوں تو مجھے ان کو جو ہے نا وہ بجائے سے کہ میں یہ شیم اور یہ گلٹ اور اس طرح کا مطلب رویہ اختیار کروں، میں یہ کہوں کہ مجھے غصے میں آ کے میں نے یہ بات کہہ دی، لیکن مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا، تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ چیزیں بہتر ہوں، اور زیادہ چانس یہ ہے کہ اگلی دفعہ بھی آپ شاید جب بھی بچے غصے کریں گے آپ کو غصہ بھی آئے گا اور آپ شاید ان کو ماریں بھی صحیح یا ڈانٹیں بھی صحیح، لیکن ہر دفعہ جب یہ آپ سے غلطی ہوتی ہے ہر دفعہ ان سے معافی مانگے. اس معافی کی وجہ سے اس مار پیٹ کا یا اس ڈانٹ ڈپٹ کا جو ان کی جسمانی، روحانی اور جو ذہنی پر جو نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو اس لیے اس بات سے نہ ڈریں کہ کہ میں شادی نہیں کروں گی یا کروں گا کیونکہ میں نے بچوں کے ساتھ شاید میں زیادتی نہ کر پاؤں، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہمارے سے ہوتی ہیں. لیکن جب بھی غلطی ہو فوراً اس سے معافی مانگیں، ان کو بتائیں کہ میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا لیکن میں نے غصے میں آ کے یہ بات کہی ہے، تو میں انشاءاللہ آئندہ اس کو بہتر کروں گی. اور ان سے پوچھیں بچوں سے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور اس طرح یہ ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. تو جیسے یہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے تو اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں آپ ان کو اس کے اثرات، برے اثرات سے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.